لہجوں کی کرواہٹ ہمیشہ اکڑ نہیں ہوتی بلکہ برداشت کی وہ حد جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا دیتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کی حالت دیکھ کر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ شوہر اور سسرال کا پتہ چلتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ لاٹری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، صحیح انسان کا مل جانا بھی کسی لاٹری سے کم نہیں۔ رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہیں۔ نخرے اگر عورت نہ کرے تو عورت کیسے کہلائے؟ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ناز سے بنایا ہے۔ قیامت والے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی بد کلامی اور ہر ظلم زیادتی کا حساب ہوگا۔ شوہر نے 2 تھپڑ مار کر گالی دی، عورت نے گود میں بیٹھے بچے کی طرف دیکھا اور سہ گئی۔ اپنوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر غیروں کو دکھ سناتے پھرتے ہیں۔ اللہ بھر دے گا وہ زخم بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ تمام عمر دکھتے رہیں گے۔ شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبان سے بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ سب سے عظیم عورت وہ ہے جو صرف اپنے بچوں کی خاطر اس مرد کے ساتھ گزارا کرتی ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے، بلا وجہ پابندی لگاتا ہے۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو بات کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ محبت کی پہچان عزت ہے، جو آپ کی عزت نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکتا۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ ایک پھول دینا محبت نہیں بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا محبت ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو وہ علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ وہ تو رب ہے، اس نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ محبتیں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں کیونکہ جس کنویں سے لوگ پانی بھرنا چھوڑ دیں وہ سوکھ جاتا ہے۔ باپ اور بیٹی میں ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے، دونوں کو اپنی گڑیا سے بہت پیار ہوتا ہے۔ جو جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو تانا مت دیا کریں، یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور سہلہ اولاد عطا کرے، آمین۔ ساس کو یاد رکھنا چاہیے کسی کی بیٹی زندگی خراب کرنا ایک قرض ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کی بیٹی کو اپنی زندگی سے کرنا پڑتا ہے۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ دنیا کے سارے قرضے لوٹائے جا سکتے ہیں سوائے ان قرضوں کے جو ہماری ماں کے ہمارے اوپر ہیں۔ اپنے والدین کی آواز پر بھاگ کر جایا کرو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب ان کی آواز سننے کو کان ترس جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے، اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتہ نبھانا ہے۔ ہم کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں یا مشکل، وہ ایک نہ ایک دن ہمیں واپس ضرور ملتی ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں، انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے، گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر کسی زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوتا ہے مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ لوگوں کے گھر دیکھ کر کمتری محسوس نہ کریں کیونکہ قبر سب کی ایک جیسی ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کتاب سے سیکھے تو نیند آتی ہے، زندگی سکھائے تو نیند اڑ جاتی ہے۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کے برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام، ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول ہے
جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں آپ کے اپنے درخت پہ پھل لگنا بند ہو جاتا ہے۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کرواتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ تاج کا جوکر اور اپنوں کی ٹھوکر ہمیشہ بازی پلٹ دیتے ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے والی بیٹیوں کا احترام کریں، نہ انہیں ڈرائیں نہ پریشان کریں، کیونکہ وہ شوق سے نہیں مجبوری سے ڈرائیو کرتی ہیں اور والدین کے لیے بیٹے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے صحیح لیکن خون صاف کرتے ہیں۔ یہ جو میری موت پر رو رہے ہیں ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہیں دیں گے۔ حرام کی کمائی شکل نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔ ہمارا مسجد سے اتنا تو تعلق ہونا چاہیے کہ ایک پنکھے کو چلانے کے لیے سارے بٹن دبانے نہ پڑیں، اور جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ اصل قربانی تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبے کی قربانی تو اس کا فدیہ تھا۔ ہمیں دمبا یاد رہا، گفتگو یاد نہ رہی۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ اگر مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہو تو آپ کی فضول باتیں بھی لوگوں کو اقوال زری لگتی ہیں۔ انسان کو ذہنی مریض بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کے اپنوں کا ہی ہوتا ہے۔ کبھی بھی کسی کو کمتر نہ سمجھنا، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام آتا ہے۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہیں؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھنا، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھنا۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ ساسے دل بڑا کریں، اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا۔ وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں، اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسی قیمتی سرمایہ آپ کے سپرد کیا ہے۔ زندگی کو اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ڈرائیور کو جانے بغیر ایک ٹرین میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ ہمارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے تو دسترخوان لمبا کرو، دیواریں نہیں۔ بہن بھائیوں کا حق کھا کر کتے بلی پرندوں کو کھانا ڈالنے سے معافی نہیں ملتی۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ زندگی میں وہی آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والوں کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ باپ کے بعد عورت کا سب سے محفوظ سہارا اس کی ماہانہ تنخواہ ہے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بچیں اور دور رہنے کی کوشش کریں۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ ہماری آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ مسکرانا خود سیکھنا پڑتا ہے، رونا تو لوگ سکھا ہی دیتے ہیں۔ جو پتھروں میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ نہ جانے کتنے وہ جنازے اٹھنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا ایک دن ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔